الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق اللہ العظیم. میں ہوں مولانا رحمت اللہ ضلعی ڈپٹی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اسلام ضلع کرک KPK پاکستان. سب سے پہلے میں اپنے دوست جناب حافظ قاسم صاحب جو کہ یوٹیوب چینل بایولوجی ٹیچر قاسم KTK کے نام سے معروف و مشہور ہے، اس کا بہت ہی مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی اور کچھ معروضات پیش کرنے کی بھی انہوں نے پیشکش کی. بہت ہی ان کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. اور ساتھ ہی ناظرین کرام، میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو عید الفطر کی ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہو اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ پوری امت مسلمہ میں عید الفطر کا دن آج خوشی کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے باعث مسرت اور خوشی کا دن ہے. اور چونکہ یہ دن اللہ جل شانہ کے مہمان نوازی کا دن ہے اور پوری امت مسلمہ اس دن کو بڑی رونق کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ اس تہوار کو مناتے ہیں. اور یہ دن بھی اللہ جل شانہ کی مہمان نوازی کا دن ہے اور یہ لائق بھی ہے اس بات کے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے منائیں اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ ملیں اور ان کو عید کی مبارکباد بھی پیش کریں. تیسری اہم بات جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عید سے کچھ دن پہلے جو طیارہ کراچی میں حادثے کا شکار ہو چکا ہے، اس میں خود اور ہماری ضلعی جماعت اور جمعیت علماء اسلام کا ہر کارکن اس غم میں ان کے لاواحقین کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اور یقیناً یہ ایک غم سے بھرا ہوا دن اور تکلیف کا دن باعث ثابت ہوا. تو اس میں خود ان کے لاواحقین کے ساتھ اور ان کے عزیز و اقارب رشتہ دار کے ساتھ غم میں برابر کا شریک ہوں. اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ ان کے درجات اللہ جل شانہ بلند فرمائے اور ان کے جتنی بھی لاواحقین ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے جاننے والے ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں اور دوست ہیں، اللہ جل شانہ ان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اور میں خود چونکہ ہمارے جو دوست ہیں ان کے عزیز و اقارب ہیں اور خود ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو اس مبارک مہینے میں اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، میں اپنی طرف سے ان کے جتنی بھی رشتہ دار ہیں، ان کے جتنی ورثاء ہیں، ان کو بھی اپنی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت اور میرے جتنی بھی دوست ہیں ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں. اور آپ ہی کے یہ ان پسماندگان کے لیے اور آپ ہی کے ان مرحومین کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کہ اللہ جل شانہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی جتنی بھی سیئات ہیں اللہ جل شانہ ان کو معاف فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور ہمارے اصل میں جو عید کا جو مسئلہ ہوتا ہے، عید کا جو خوشی کا دن ہے اور جو ہم اس کو مناتے ہیں اچھی طریقے سے، اور یہ چونکہ شریعت کے مطابق ہمارے جتنے بھی کام ہیں، چاہے خوشی ہو چاہے غمی ہو، ان کو شریعت کے مطابق، شریعت کے اصول کے مطابق ہمیں منانا چاہیے. اس میں ہمیں احتیاط بھی کرنا چاہیے. کچھ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہم اپنے دائرے سے، اپنے حدود سے کچھ تجاوز کر جائیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ خوشی کا دن پھر وہ غم میں کنورٹ ہو جائے. تو اس لیے ہمیں احتیاط سے چلنا چاہیے. اور
یہ ایک پیغام یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ کہ ہمارے جتنے بھی دوست ہیں، نہ رشتہ دار ہیں، میرے اپنے دوست ہیں، جاننے والے ہیں، جو باہر ملکوں میں کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان نہ آ سکے اور وہ اپنی اس خوشی میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ شریک نہ ہو سکے، ان کو بھی اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو، جس ملک میں ہو، صحت یاب رہے، خوش رہیں، یہ ان کے لیے خوشی ہے۔ اور ساتھ ہی ہمارے جتنی بھی تبلیغی جماعت کے حضرات ہیں جو باہر ملکوں میں پنسے ہوئے ہیں، اور جو اندرون پاکستان، اندرون ملک بھی جماعتیں چل رہی ہیں، ہمارے خود اپنے علاقے میں کچھ ساتھی ہیں، ان کو بھی اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ جل شانہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ جل شانہ ان کی محنت، ان کی کاوش کو اللہ قبول فرمائے اور دین کی اشاعت اور سربلندی کا ذریعہ نصیب فرمائے۔ اور ساتھ ہی اپنے قائدین، ہمارے جتنی بھی قائدین ہیں جمعیت علماء اسلام کے، ہمارے بڑے ہیں، اکابرین ہیں، اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ان کے سایہ کو ہمارے اوپر تادیر قائم و سالم رکھے، اور تاکہ جتنی بھی ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، الحمدللہ وہ ہر صف میں باطل قوتوں کے سامنے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ثابت ہو چکے ہیں۔ اور جتنی بھی یہ جو فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، اور جو دین کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ اس فرقے اس سوچ میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور نہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے جب تک یہ علماء موجود ہوں گے، یہ نیک لوگ موجود ہوں گے اس پاکستان میں، مملکت خداداد میں، تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسا فتنہ نہیں ہوگا جو سر اٹھائے گا، اور اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد ہم اس مطلب ایشو میں ہم نے قربانیاں بھی دینی ہے، ہم نے ان فتنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے دلیل کی بنیاد پر، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے ان کو شکست دینی ہے، اور پہلے بھی دے چکے ہیں الحمدللہ۔ علماء دیوبند کی وتیرہ چلا آ رہا ہے کہ وہ ان باطل فرقوں کو پہلے شکست دے چکے ہیں، اور ان کو مطلب کہ اس پاک زمین کو ان ناپاک لوگوں سے الحمدللہ ان علماء نے، ان نیک لوگوں نے ان لوگوں سے، ناپاک لوگوں سے پاکستان کو پاک کر چکے ہیں، اور آئندہ کے لیے بھی ان کے جتنے بھی عزائم ہیں، ناپاک اور پلید عزائم جو ہیں، ان میں انشاءاللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور ساتھ ہی چونکہ عید الفطر کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، اور میں اپنے جتنے بھی میرے نوجوان دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، اور میرے اپنے جاننے والے ہیں، ان کو بھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں، انتہائی عاجزانہ اور ہمدردانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس چینل کے ذریعے سے، اس یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، کہ بھئی وہ عید کی خوشیاں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں، انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں، تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ بھئی وہ اس خوشی میں بائک اسپیشلی وہ اچھی طریقے سے چلائیں، موٹر سائیکل پر وہ تیز رفتاری سے پرہیز کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ اس خوشی کے دن میں وہ کسی حادثے کا شکار ہو جائے، اور ان کے جتنی بھی لواحقین ہے وہ اس خوشی کو اچھی طریقے سے نہ منا سکیں۔ تو لہٰذا وہ احتیاط سے وہ کام لیں اور احتیاط سے چلائیں۔ بے شک وہ باہر جائیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ اجازت دیتا ہے، شرعی حدود کے اندر گانے بجانے سے پرہیز ہو، لہو و لعب سے پرہیز ہو، منشیات سے پرہیز ہو، اور تو اس کو شریعت جو ہے اس کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اور اسپیشلی چونکہ حکومت پاکستان بار بار یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ بھئی خصوصاً جتنی بھی نوجوان ہیں وہ اسپیشلی اس میں آ جاتے ہیں کہ تیش میں آ جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں، تو جذبات میں وہ ہوائی فائرنگ بھی کر لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے کچھ ایسی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے معاش کا اور کمانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مطلب کہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا احتیاط کی جائے ہوائی فائرنگ سے، اور اسپیشلی ہم حکومت کا اس بارے میں ان سے تعاون کریں تاکہ حکومت وقت کی جتنی بھی ہدایات ہیں اسپیشلی ہم اس کو اپلائی کریں، اور بہترین معاشرہ تب تشکیل ہوگا جب ہم ان قوانین کے اندر زندگی گزاریں، ان کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اور خود ان قانون تب بنتا ہے جب آدمی قانون بن جائے، قانون کو اپنے اوپر اپلائی کر لے، یعنی اصول بنانے کے لیے اصول اپنانے پڑتے ہیں، جب اصول بن جائیں تو اس کو اپنانے کے لیے ہر ایک کا ذمہ داری ہے۔ یہ ایک شہری ایک بہترین ملک، ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین نظام تشکیل کرنے کے لیے یہ اصول اپنے اوپر لازمی ضروری ہے کہ اس کو اپنائیں۔ اور سب سے آخر میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ حرمین الشریفین، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، جتنے بھی انوارات ہیں اور مطلب کہ ان کے طواف اور ان کی زیارات اور مقدس مقامات کی رونقیں اللہ جل شانہ پھر سے بھی بحال فرما دیں، اور ہمارے جتنے بھی عازمین حج ہیں جنہوں نے حج کا داخلہ کیا اور ان کے حج کے داخلے
بعد میں اپنی طرف سے اسپیشلی جتنے مسلمان بھائی ہیں خارج پاکستان في أطراف الممالك يعني في السعودية وفي العراق وفي روسيا وفي كشمير مذكورين أينما كانوا جہاں بھی ہو وہ خوش رہیں اور ان کی طرف سے ڈھیر ساری خوشیاں مبارک ہوں. اور جتنی بھی ہمارے اسپیشلی کشمیر میں جتنے بھی مظاہرے بنائے جا رہے ہیں جتنے بھی ناپاک لوگ ہیں ہمارے محترم جتنے بھی ہیں خواتین ہیں اور ہمارے بھائی ہیں بہن بھائی ہیں وہ اس خوشیوں کو اچھی طریقے سے نہیں منا سکتے کیونکہ ان کے اوپر مظاہرے بنائے جا رہے ہیں. اسپیشلی میں اس چینل کے ذریعے سے اپنے مطلب کہ جتنی بھی دیکھنے والے ہیں اور مطلب کہ اپنے خریدوں اور فائز ہیں ان کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ اسپیشلی جتنی بھی ایفرٹس کر سکتے ہیں جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں ان کے لیے کر پائیں تاکہ ہمارے جتنے مسلمان بھائی جہاں بھی ہو ہم ایک رہیں ایک قوم رہیں مسلمان ہوں ان کے اوپر جتنی بھی مظالم ہے اللہ جل شانہ مظالم سے محفوظ رکھیں. اور مطلب کہ جتنی بھی ہمارے بڑے بیسک میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں ہمارے جتنے بھی بڑے فائز لوگ ہیں ایفرٹس کریں کوشش کریں اور اعلانس جتنے بھی ہو سکتے ہیں آواز اٹھائیں اور یہ کشمیری بھائی ہیں اس طرف سے وہ محفوظ ہو جائے معمول ہو جائے. اور مجاہدین حضرات بھی لگے ہوئے ہیں اسلام کی بقا کے لیے اسلام کے تحفظ کے لیے اسلام کی ترویج کے لیے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. ان کو بھی میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے در خدمت و استقبال نصیب فرمائیں. اور ہمارے جتنے بھی فوجی حضرات ہیں FC حضرات ہیں ڈاکٹرز حضرات ہیں اسپیشلی کورونا وائرس میں وہ بڑی اچھی طریقے سے وہ جہاد لڑ رہے ہیں. اور ہمارے جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں اندرونی پاکستان میں باہر ملکوں میں ہیں ان کی جانیں بچانے کے لیے ان کو ریلیف دے رہے ہیں. ان کو اپنی زندگیاں انہوں نے داؤ پہ لگائی ہوئی ہیں اپنی جانوں کا وہ نذرانہ بھی دے رہے ہیں اپنی جانوں کو قربان بھی کر رہے ہیں دوسروں کو ریلیف دینے کے لیے. یہ اسلام کا ایک درس ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ یہی لوگ اسلام ہیں. اور یہ ڈاکٹر حضرات کو میں اسپیشلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ جل شانہ کو سلامت رکھے کاوش اور محنت اللہ جل شانہ اور مزید بڑھائیں اور بھی بڑے قریبی رشتہ دار ہیں اپنے بھائی ہیں اپنے رشتہ دار ہیں اپنے کزن ہیں مملکت پاکستان کے تحفظ اور بقا کے لیے باؤنڈری پر اور کنٹرول لائن پر وہ اپنی مطلب کہ محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ مملکت پاکستان محفوظ ہو مامون ہو. جتنے بھی لوگ پاکستان کے خلاف خصوصاً سازشی بنا رہے ہیں ان کا اچھی طریقے سے وہ دفاع کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کر رہے ہیں. ان کو بھی میں اسپیشلی عید مبارک پر عید کی خوشیوں پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ جل شانہ ان کی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. السلام علیکم وجزاکم اللہ خیرا کثیرا.